ہماری بیشتر قوم جب صبح اٹھتی ہے تو دے آر ٹائرڈ، کیونکہ وہ بریانی اور ایسی چیزوں کا لنچ کرتے ہیں، 20 منٹ لگتے ہیں اسٹمک کو ریکگنائز کرنے میں کہ کھانا آ گیا ہے. سو اس لیے ایٹ سلولی، چبا کے کھائیں. ہم نے وہ ڈائٹ لینی ہے جو کل کو جا کے ہمارے منہ سے لے کے اینڈ تک ہمیں توانائی دے. عرفان لائکس بریانی. عرفان از گوئنگ ٹو پریکٹس دا آرٹ آف پلیٹنگ. چپ کرا دیا نا آپ کو میں، بس ٹھیک ہے، بریک نہ لے لیں آپ. آج کل بہت زیادہ ہارمونس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. دے آر سیئنگ کہ دیر از اے تھنگ کال ڈائرنل ویریشن. اب ڈائرنل ویریشن کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت، شام کے وقت اور رات کے وقت آپ کی باڈی ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے. مثلاً اگر ہم چائے کا کپ صبح پئیں گے تو اٹس اوکے ٹو ڈرنک اٹ، کیونکہ آپ کی باڈی نے جاگنا ہے اور سٹارٹ ہونا ہے. اگر آپ اسے 4 بجے کے بعد پئیں گے تو آپ کی باڈی اب شٹ ڈاؤن فیز میں جا رہی ہے. اس نے کہا بائے بائے ٹاٹا، میں اور 6 گھنٹوں کے اندر بند ہو رہی ہے میری دکان. آپ نے اس کو پھر ایک کک لگا دی، اس کو کافی پلا دی، چائے پلا دی. آپ اپنے تھائرائڈ کو، اپنے گلینڈولر سسٹم کو، اپنے ہارمونز کے ساتھ ڈسرپشن کریٹ کر رہے ہیں. ڈسرپشن مینس کہ آپ اس کو کٹ آف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور رات کے وقت اگر ہم نے کافی چائے پی، کہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہم تو رات کے وقت پیے ہمیں بڑی اچھی نیند آتی ہے. اٹس ناٹ دیٹ. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سلیپ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ اس کے ایفیکٹس آپ کی باقی باڈی پہ بھی ہوتے ہیں. آپ کا تھائرائڈ پھر سے جاگ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہاں تو دن چڑھ گیا. آپ کو مسئلہ چل رہا ہے، اب اس نے رات کو ایگزیکٹلی آپ نے پھر رات کو کیا ریپریٹیو پروسیس، کون سی مرمت ہوئے گی باڈی کی؟ وہ ٹائم جو آپ کی سلیپ کا تھا، جس وقت آپ نے 8 بجے سے لے کے ڈسک تک آپ کے پیارے پیارے گروتھ ہارمونز نکل رہے ہیں، آپ کے ریکنسٹرکٹیو ہارمونز نکل رہے ہیں، آپ کی تھکاوٹ نے دور ہونا ہے، آپ کے دماغ نے چوکس ہونا ہے اگلے دن کے لیے. پورا ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے نا رات کے وقت. ایگزیکٹلی. سو دیٹ نیند از سچ اے نعمت، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ خراٹے مار کے بے ہوشوں کی طرح سو جائیں تو وہ نیند ہوتی ہے. نیند کی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں. اے گڈ ریفریشڈ سلیپ از دا ون جو کہ آپ کو وہ دیتی ہے اگلے دن کے لیے ٹو ٹیک اپ دا ڈے ود اے فریش اسٹارٹ. آپ اٹھتے ہو، آپ کہتے ہو ہاں جی آئی ایم ہیئر ریڈی ٹو فیس دا چیلنجز. ہاؤ ایور آپ اس چیز سے، اور ناظرین بھی اس چیز سے اگری کریں گے کہ ہماری بیشتر قوم جب صبح اٹھتی ہے تو دے آر ٹائرڈ. ایٹ ورک پلیس ان کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بریانی اور ایسی چیزوں کا لنچ کرتے ہیں جو کہ اس وقت بالکل ناموزوں ہوتا ہے. اچھا تو بریانی کاٹ دیو، بریانی میں سینسٹیو ہے کہ وہ علاوہ باقی چیزیں کہہ دو. نہیں میں تو کہنا میں صحیح گل دسنی، میں کی کرا تسی کھا لو. بریانی بھی نہیں کھانی؟ اچھا بریانی کھا لیں کس ٹائم؟ اچھا مزے کی بات یہ، میں وہ والا ڈاکٹر نہیں جو آپ کو کہوں گی کہ چیزیں کاٹ کے سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے. سو بالفرض یو لائک عرفان likes biryani and so does Pakistan. Yeah, everybody. Irfan is not just Pakistan likes biryani. So what is Irfan going to do? Yeah. Irfan is going to practice the art of plating. چپ کرا دیا نا آپ کو میں، بس ٹھیک ہے، بریک نہ لے لیں آپ. نہیں پلیز. واٹ از پلیٹنگ؟ کہ یہ آپ کی گول پلیٹ ہے بالفرض، ٹھیک ہے جی، آپ کی گول پلیٹ ہے. اس کے آپ امیجنری 4 حصے کرو گے، ٹھیک ہو گیا. آدھے حصے میں آپ اپنی بریانی ڈالو، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بوٹی شوٹی جو بھی ہے. 1/4 میں آپ ڈالو گے دہی. اچھا. پرو بایوٹک سے بھرپور. دیٹس کیلشیم. دیٹس آلسو این اینٹی سیڈ جو کہ بریانی کی چونچاں جو بھی اسپائسی ہے لیول اس میں بھی کم کرے گا. اور اس سائڈ پہ آپ ڈالو گے سیلڈ، اپنا فریش سیلڈ کٹوا کے، کوئی کھیرا، ٹماٹر، کوئی پیاز، کوئی منٹ اوپر ڈال دیا تھوڑا سا. ایگزیکٹلی اس کے اوپر منٹ ڈال دیا، ٹھیک ہے. یہ پلیٹ جو ہے یہ عرفان صاحب کھائیں گے اور باقی پاکستان کھائے گا، اور آہستہ آہستہ کھائیں گے، مائنڈ فلی کھائیں گے. یہ اس طرح نہیں کھائیں گے کہ دیکھو پیٹ تو کسی بھی چیز سے بھر سکتے ہیں، ہم جانور تو ہے نہیں نا کہ ہم جو مرضی چیزوں کے ساتھ بھس کے ساتھ کھاتے جائیں. ہم نے وہ ڈائٹ لینی ہے جو کل کو جا کے ہمارے منہ سے لے کے اینڈ تک ہمیں توانائی دے. وی شوڈ فیل گڈ ایٹ دا اینڈ آف دا میل کہ ایک تو ہمیں بڑا مزہ آیا، لیکن اس کے بعد ٹین نہیں ہونا. اس کے بعد یہ فیل کرنا ہے کہ یار اچھا فیل ہوا ہے. سو وین عرفان اصغر از مکسنگ دہی، سیلڈ اینڈ بریانی، ناٹ اونلی وہ اپنی پورشن سائز آف بریانی کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، بلکہ اس کے اندر وہ سبزی بھی ڈال رہے ہیں اور وہ اس کے اندر ڈیری پروڈکٹ ڈال کے اس کی مرچوں کو بھی کم کر رہے ہیں، اس کو نیوٹرلائز بھی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی نیوٹرلائز کر رہے ہیں اس بوم کو.
سو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد اگر عرفان اصغر کا دل چاہے کہ میں نے میٹھا بھی کھانا ہے تو آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتی ہوں. ایک تو پہلی بات یہ کہ 20 منٹ لگتے ہیں اسٹمک کو ریکگنائز کرنے میں کہ کھانا آ گیا ہے. سو اس لیے ایٹ سلولی, چبا کے کھائیں. دانت 32 دانت جو دیے ہوئے نا اللہ میاں نے, یا 28 یا جتنے بھی لوگوں جتنے بھی, وہ جو کہتے ہیں کہ وہ آپ نے جو ہے وہ دانتوں کا کام اپنے آنتوں سے نہیں لینا. وہ آپ کیا بات ہے, آپ تو ویسے ہی پڑھے لکھے ماشاءاللہ ہیں یار, بس تھینک یو, نو آٹوگراف پلیز. بٹ کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, فوکسنگ آور سیلف, تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک تو مائنڈفلی کھائیں, اچھی طرح چیو کر کے کھائیں. چیو کرنے کے فوائد, چیو کرنے کے فوائد یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلائیوری گلینڈز دیے ہوئے, کوئی 6 سیٹ ہے اس کا منہ کے اندر, وہ جب جاتا ہے تو آپ کے فوڈ کے نہ تو اس کو ایک تو آپ کو ہضم کرواتا ہے, دوسرا اس کے بریک ڈاؤن میں مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب کھانا آپ کے معدے تک جاتا ہے دیٹس لائک ہاف کٹ اینڈ ہاف ڈن, کہ اب میدا اس کو بجائے کہ وہ اس کو توڑنے کے لیے بیٹھ جائے وہ لے کے ٹوکا, وہ آرام سے آگے سے آپ کی آنتوں میں سے بھی گزارے گا. لیکن اس میں آپ نے ایک بات اور کی کہ آپ نے جو آہستہ آہستہ کھانا ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ 20 منٹ کا ایک وقفہ ہے جو آپ کے معدے سے آپ کا آپ کے نروس سسٹم تک جاتا ہے کہ یار اب میرا معدہ فل ہو گیا, اتنا اب کھانا بند کر دیں. ہاں, جس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے وہ تھوڑا سا کھانا روک کے, تھوڑا سا بھوک روک کے کھایا جائے اس میں. تو اس کا بھی بیسک مقصد جو ہے وہ سائنس ہی بتاتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہے اس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب آہستہ آہستہ کھائیں گے, کیونکہ ہم لوگ بھی ہپڑ دپڑ میں جو ہے, کیونکہ وہ ایک مشین چل رہی ہوتی ہے, ٹی وی دیکھتے ہیں اس میں, ادھر گولیاں چل رہی ہوتی ہیں مووی میں اور ہم جلدی جلدی کھا رہے ہوتے ہیں اس میں. تو وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ فیچر ہے کہ آپ آہستہ آہستہ کھائیں, جس سے بہت سارے آپ کے مسائل, ویسے بھی آپ تھوڑا پلیٹ میں بھی, ہاف پلیٹ میں بھی آپ کا پیٹ بھر جائے گا. یہ ساری چیزیں بھی ہیں بالکل, ہاف پلیٹ میں بھی بھر جائے گا. اور اگر پھر بھی آپ ایسے ہیں جن کا بہت ہی دل چاہتا ہے کہ میں بریانی زیادہ کھاؤں, تو آپ پانی میں اگر کھانے سے پہلے ہاف چمچی یا 1 چمچی اس بگول کا چھلکا ڈال لیں تو دیٹ ول بی دا فائبر جو آپ کے پیٹ میں جا کے اس کو ایک تو لیپ کر دے گا, اینٹیسڈ کا کام کرے گا, آپ کے فلر کا کام کرے گا, اور جب آپ اسپائسی بریانی کھائیں گے تو اس کو نیوٹرلائز بھی کرے گا. یہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہ کھانے سے پہلے 10-15 منٹ پہلے یا ایون امیڈیٹلی پہلے. اچھا, دا تھنگ از عرفان, آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے, دس از اے تھنگ, اگر ہم اس کو سمجھ لینا اور اس کا پلڑا پکڑ لیں تو وی آر ڈن اینڈ وی انڈرسٹینڈ ہاف آف دا تھنگس, وچ از دیٹ ذائقہ لائز ان دا فرسٹ 10 نوالاز اونلی. پہلے 10 نوالوں میں ہی ٹیسٹ آ رہا ہے, باقی میں لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز شروع ہو جائے گا. آپ کے نیورونل پاتھ ویز ویسے ہی کہ جی یہ آ گیا ہے, بہت کچھ آ گیا, بس وہ ڈیلے. اب آپ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ آئیز بگر دین ٹمی سنڈروم کھا رہے ہیں کہ نہیں یار کھانا تھا, میں نے یہ سارا آج ختم کر کے جانا ہے, کہیں ان کو نہ ان کے لیے نہ بچ جائے زیادہ, جو ہماری شادیوں پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے. یو نو پیپل ویسٹ فوڈ, پیپل پٹ اے لاٹ آف فوڈ, فوڈ انسیکیورٹی چل رہی ہوتی ہے. ریممبر واٹ ایور you are putting in yourself is going solely into you. اس کا وہ ڈائٹ آپ کے لیے پوائزن بھی ہو سکتی ہے اور وہ ڈائٹ آپ کے لیے جنت بھی ہو سکتی ہے. It's the same thing. It's the same thing. آپ کو ڈفرینٹ نہیں کرنے, Exactly. خوار کرنے کے لیے, اپنے آپ کو نرش کرنے کے لیے ایک ہی فوڈ, لیکن اس کی کوانٹٹی آپ کہہ رہے ہو. میں یہ نہیں کہوں کہ ابلی ہوئی سبزیاں کھانی شروع ہو جائیں, وہ چیز سوپ خاص بنائیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اس پہ بات کرنے, لیکن پہلے جو ہے یہ والا امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہی چیز اگر آپ اس کی اوور ڈوز کر دیں گے اسی خوراک کی, تو وہ جو ہے وہ جتنی بہتر ہو, جتنی اچھی طرح بنی ہو, جتنی بھی آپ کے ہیلتھ فرینڈلی ہو, اگر اوور ڈوز ہے تو وہ آپ کو تنگ کرے گی, بہت اچھی بات کی آپ نے. چائے کتنی بھی ہیلتھ فرینڈلی ہو, if you overdose on anything, gone. Again, we talk about balance.